بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کے رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے۔ تم نے یعنی بنی اسرائیل نے اس قول و اقرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی وادی تیہ میں جب یہ 40 سال بھٹک رہے تھے، اسی وقت کی بات ہے، بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شہر جو یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فتح کیا وہ جیریکو تھا، جس کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لیں۔ ان حکومتوں کی باہمی آویزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، انہیں بھگانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے اور یہ اس حالت میں سے ان کے سامنے لائے جاتے تو یہ فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے یا قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھر سے مت نکالو۔ اس حکم کی تو پرواہ نہیں کی اور اسے توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو بڑے متقیانہ انداز میں چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔